کہ علماء میں شائستگی ہو، نرمی ہو لہجے میں، آہستگی سے وہ اپنے مبدا اور مقصد کو پہنچا سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہ لگے کہ بہتا بعض اوقات لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ قبلہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے ابھی غصہ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہمیں عوام بھی جو ہے وہ سکھاتی ہے، ہمیں کسی چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو وہاں پر ان سے الٹا جھگڑنے یا غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس چیز کو لینا چاہیے۔ جو چیز ان کو فیل ہو رہی ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ہوگی، جو چیز ہمیں جو بتا رہا ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے۔ تو علماء اور ذاکری انداز میں فرق کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو اس میں جب آپ علماء کا انداز ہے تو اس میں جناب آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ امامے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر وہ جو امامہ و لباس رسول ہے اس کا آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے طلباء بیٹھے ہیں، تو وہاں پر اس مجمع کا لحاظ آپ نے ضرور رکھنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ امامے میں مجھے کیسی گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا شائستگی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، اور انداز جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کوئی فضائل کا نقطہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو جیسے بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، خدا کی ذات نے ہمیں جو ہے وہ آسمان کو ہمارے لیے جناب جو ہے وہ چھت بنایا ہے، زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا ہے، یہ حور و غلمان اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ خداوند متعال نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ گفتگو شروع کر رہے ہیں، شروع کرتے جب آخری لمحے پر اور آخری منٹ میں اور آخری وقت میں پہنچتے، وہاں پر ایک درجہ آپ نے اپنی گفتگو کو کیا کرنا ہے؟ آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا ہے، تاکہ مجمع آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہو، متوجہ بھی ہو، اور آپ کو داد بھی دے سکے۔ اگر آپ نے شروع سے گیر لگایا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے مبدا اور مقصد کو نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی گفتگو کو نہیں پہنچا سکیں گے کہ اگر شروع میں بلند آواز سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں اور اینڈ میں اگر آپ اپنی بات کو جو ہے وہ گہرائی میں لے گئے اور اپنی آواز کو آپ نے دھیما کر لیا، تو پھر مجمع جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل نہیں پائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام قواعد و ضوابط کو اپنے ضوابط کو اپنے ساتھ رکھ کر آپ نے اپنی گفتگو کو کرنا ہے بیان۔ اس کے بعد جو ہے لباس جو ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں آخری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے آداب۔ آداب کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اشاروں کو بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ بات اس طرف کر رہے ہیں اور اشارہ اس طرف کر رہے ہیں، کہے اللہ رہے ہوں اور ہاتھ نیچے کی طرف ہو، تو یہ ان اشاروں کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور ساتھ میں ادب کو آپ نے ضرور ملحوظ، جب آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو علیہ السلام یا جو صحابی ہیں تو ان کے ساتھ جو لقبات ہے ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ساتھ رکھیں، یا جب آپ بیویوں کا نام لیتے ہیں تو بیویوں کے نام کے ساتھ آپ نے مثلا سیدہ، طاہرہ، ماجدہ، صدیقہ، ان طرح کے القابات کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کا جو لباس رسول ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کے اندر ادب اور آپ کے اندر گفتگو کا انداز اچھا ہوگا تو آپ کا پیغام اچھی طرح سے دوسرے لوگوں تک پہنچے گا۔ اور آخری نقطہ کہ وضاحت مبلغ، وضاحت مبلغ میں جیسے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وضاحت جب کرنے لگے تو اچھے الفاظ کا کیا کرے؟ انتخاب کرے، اور جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر تسلط ہو، اور تمرین خطابات یعنی اس کو بار بار ریہرسل کرے اور اس کی جو ہے وہ تیاری بھی کرے اور تکرار بھی کرے اس کا۔ اور سب سے آخری اور مین پوائنٹ، اور آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام، وہ کیا ہے کہ جب آپ ممبر پر جاتے ہیں، بعض اوقات یہ مشکل درپیش آتی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جب ہم ممبر پر جاتے ہیں تیاری کسی اور موضوع کی کر کے جاتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی، شاید ظاہراً میرے ساتھ بھی کبھی کبھار ہوئی ہے، جو چیز تیار کر کے جاتے ہیں وہ جب مجلس پہ ممبر پہ پہنچتے ہیں وہ دماغ سے نکل جاتی ہے، اڑ جاتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اساتذہ بھی فرماتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب بھی آپ ممبر پر جائیں سب سے پہلے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں، دل میں ارادہ کریں، اور ان سے آپ ایک توسل جیسے ہوتا ہے نا، ایک معنویت ہوتی ہے، انسان امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرتا ہے، مولا آپ میری مدد فرمائیے گا تاکہ میں آپ کے بابے، آپ کے جد امجد کا دین دوسرے تو لوگوں تک وہ جو ہے وہ پہنچا سکوں، ٹھیک ہے؟ یا آپ بی بی پاک سیدہ سے توسل کر لیں، یہ چیز بہت اہم ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو آزمودہ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ توسل کر کے اپنی مجلس کو شروع کریں گے، گفتگو کو شروع کریں گے، الغیب سے آپ کے پاس ایسے نقطے آ جائیں گے، اور خدا کی ذات ایسی مدد کرتی ہے کہ آپ کی گفتگو میں وہ تسلط اور وہ تکرار جو ہے وہ جو مقرر کا ہونا چاہیے وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں جب آپ ممبر پر جاتے ہیں
ایک جھاکا، ایک جھجک جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جب آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں پہلے آپ اپنے لباس کو درست کر لیں، ٹھیک ہے جی، اپنے انداز کو درست کر لیں، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں ممبر کے اوپر، کرسی کے اوپر، اور مجمع کے ساتھ ایک دفعہ آپ نگاہ دوڑا لیں، اور نگاہ دوڑانے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صلوات 2-3 دفعہ تواتر کے ساتھ کیا کریں؟ پڑھوائیں۔ جب آپ صلوات پڑھوا لیں گے تو آپ اور مجمع آپ کی طرف ایک اٹریکشن جو ہوگی، جو بیچ میں فاصلہ تھا نا ایک نئے بندے کے آنے کی وجہ سے، وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی مجمع کی طرف اٹریکشن ہو جائے گی اور مجمع آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا، متوجہ ہوگا۔ جب آپ لوگوں کا ایک فاصلہ جو تفاصل ہے وہ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد 2 دفعہ، زیادہ نہیں، صلوات پڑھائیں جتنا پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنی بھی نہ پڑھائیں کہ مجلس کا آدھا ٹائم بھی صلوات میں چلا جائے، یوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 دفعہ آپ صلوات پڑھیں، اور اگر ابھی بھی آپ کی جھجک ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ فاتحہ پڑھوا دیں۔ تمام مومنین کے ویسے بھی پڑھوانا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو آپ وہ فاتحہ وغیرہ جو ہے پڑھوا کر اور فاتحہ کو ختم کر کے آپ سانس بھی لے لیں، اپنے آپ کو سٹیبل بھی کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس کر لیں، اس کے بعد ایک صلوات پڑھا کر آپ اپنے خطبے کو جو ہے وہ شروع کریں، اور خطبے کو آہستہ سے آخری لیول سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اینڈ میں جا کر اس کو درمیان میں اوپر لے جانا ہے، پھر لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نیچے لے کے آنا ہے، تاکہ آپ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں، اور اپنی موضوع جو آپ کی آیت ہے، ہمیشہ اس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آیت پڑھتے ہیں، جس موضوع کی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اس موضوعی آیت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا قبلہ انور شاہ صاحب؟ چلو ٹھیک ہے جی، اپنی موضوعی آیات کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ موضوعی آیات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مہم ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب جو آپ رکھیں گے، ترتیب کیا رکھنی ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگی؟ جب آپ اپنا موضوع جو ہے وہ پڑھ لیں گے، مثلا فرض کیا آپ نے روزے کی آیت پڑھ لی ہے، نماز کی آیت پڑھ لی ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے خمس کی آیت پڑھ لی ہے، آپ نے جناب جو ہے وہ خدا کی توحید کی کچھ بھی پڑھا ہے، کوئی بھی پورے قرآن میں سے یا حدیث میں سے یا روایت میں سے کوئی بھی موضوع چوز کرتے ہیں، لیکن گفتگو ابتدا میں پہلی چیز جو ہے وہ ہوگی توحید۔ توحید میں پھر آگے گزینا آئے گا شکر خدا کا، ٹھیک ہے؟ موضوع کے بعد پہلے چیز کیا آئے گی؟ شکر خدا، یعنی ہم جتنی بھی خدا کا شکر ادا کریں، اس طرح کے الفاظ، خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے فلاں نعمت یا امام جیسی نعمت، نبی جیسی نعمت، کسی بھی نعمت کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توحید کا ذکر کریں گے، توحید کے بعد شکر خدا کریں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے جناب امامت کی طرف، نمبر 2 پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی شکر کو آپ نے امامت کے ساتھ ارتباط دینا ہے جب گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک تو آپ کے مجلس کے ٹائم کو بھی ساتھ میں لے کے چلے گی، اور ساتھ میں آپ کی مجلس اور سخن میں خوبصورتی آ جائے گی، آپ کو گفتگو کرنے میں تھوڑا سا ریلیکس جو تھوڑا سا آپ کو آسانی ہوگی، وہ آسانی بھی آپ کو مل جائے گی، اور مجمع اور آپ کے درمیان جو تفاصل ہے وہ تفاصل بھی دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ امامت کے بعد پھر ڈائریکٹ آپ آئیں گے اپنے موضوع کے اوپر، جس آیت کو، جس حدیث کو، جس روایت کو آپ نے ذکر کیا ہے اس کا آپ نے ترجمہ بیان کرنا ہے، اس کا ایڈریس اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ بیان کر کے، اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کو آگے لے کے چلنا۔ جب ترجمہ پڑھ لیں اس کے بعد صلوات پڑھا کر پھر آپ جناب اپنی گفتگو کو جو ہے وہ شروع کریں گے، کہ جیسا کہ میں نے اپنے موضوع کو جو آپ کے سامنے بیان کیا، مثلا توحید تھا، ٹھیک ہے نا، یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، مثلا یہ آپ کا موضوع تھا، تو پھر آپ نے شکر کے اوپر جو ہے خدا کی ذات جو ہے وہ عالمین کا رب ہے، تو رب جو ہے وہ رب کیا ہے، رب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہم جس کے بندے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور دونوں عالمین میں جو خدا رب ہے تو رب کی صفات کیا ہیں، رب کی فضائل ربوبیت کیا ہیں، اور تقاضۂ ربوبیت کیا ہے، اطاعت ربوبیت کیا ہے، عظمت، ان تمام موضوعات میں سے آپ 2-3 موضوعات کو لے کر اس میں کیا کریں گے؟ پہلے آپ فرمان لے کے آئیں گے اسی آیت کی نسبت میں، اگر حدیث تھی تو اس کے نسبت میں آپ فرمان لے کے آئیں گے، اگر روایت تھی جو بھی اس کے ارتباط میں کوئی نہ کوئی معصوم کا فرمان جو ہے وہ مرتبط کرنا ہے، جو اس کے ساتھ متصل ہو جائے اور اس کی مناسبت کو بھی ساتھ میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ فرمان لے کے آئے، اس کے ساتھ آپ نے ارتباط دیا، اور آگے آپ نے اپنی مقدمے کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، خلاصہ مقدمے بیان کر کے پھر اپنے موضوع کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ جب آپ ختم کرنے لگے تو وہاں پر فضائل اور مصائب میں مین مہم ایک اچھے خطیب، ایک اچھے مبلغ، ایک اچھے عالم دین کا جو ذریعہ، روش، طریقہ کار اور راستہ جو ہے وہ کیا ہے کہ فضائل اور مصائب کے درمیان ارتباط ضرور ہو،
ٹھیک ہے، مثلا حق کا موضوع ہے تو پھر مسائل کے ساتھ